بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعدہ۔ پانچویں قسط حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو عاص کو افسر مقرر کرنا۔ واقعی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فکر میں تھے کہ ابو عبیدہ کے ہر اول کا سپاہی سالار کس شخص کو کیا جائے۔ اتنے میں سہیل بن عمر، اکرم بن ابو جہل و حارث بن حشام آ پہنچے۔ یہ حضرات اسلحہ سے مسلح اور اس بات کے خواہشمند تھے کہ خلیفہ اعظم فوج کا عالم ان کے سپرد کر دے۔ آپ نے جب ان کی خواہشات کا اندازہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ اس کام میں یہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ حارث بن حشام حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ ابو حفظ، قبل از اسلام آپ ہمارے لیے تیغ براں تھے، اب جب کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت کر دی تب بھی آپ خواہش و اقرب کا لحاظ نہیں کرتے، حالانکہ باری تعالیٰ نے صلہ رحمی اور قرابت کے حقوق کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں اس بارے میں ان لوگوں کو مقدم سمجھتا ہوں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی تھی۔ سہیل بن عمر کہنے لگے کہ اگر آپ سابقوں کو ہی مقدم سمجھتے ہیں تو واللہ اعلم، ہم اس سے سر متجاوز نہیں کرتے اور آپ کی نافرمانی کسی حالت میں نہیں کر سکتے۔ ہم نے ایام جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر لڑائی کے اندر جتنا خرچ کیا ہے، اس وقت ہم اس سے دگنا خرچ کریں گے، اور جتنا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر الیاذ باللہ نکل کے آئے اور ٹھہرے، اب دشمنان خدا کے مقابلے میں اس سے دو چند ٹھہر کر لڑیں گے۔ اکرم بن ابو جہل نے کہا، لوگوں کو میں تمہیں خدا کے سامنے گواہ کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے نفس کو قید اور اپنے جان کو اس کے سپرد کر چکا ہوں۔ میں، میرے ساتھی، اولاد اور میرا مال، ہم سب اس کے راستے میں وقف ہے، ہم کبھی جہاد سے نہیں پھریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا ولولہ اور قوت ایمان دیکھ کر یہ دعا فرمائی، الہ العالمین، آپ ان کی امیدوں سے انہیں زیادہ مرتبہ پر پہنچا دیجئے، ان کے اعمال سے بہتر ان کو جزا دیجئے۔ اس کے بعد آپ نے عمر بن عاص بن وائل السہی کو بلا کر علم ان کے سپرد فرمایا اور کہا، میں مکہ معظمہ، ثقیف، طائف، حوزان، بنی کلاب اور حضرت حضرموت کے فوجوں پر تمہیں امیر مقرر کرتا ہوں۔ تم فلسطین پہنچ کر ابو عبیدہ کو لکھو گے کہ اگر تمہیں قوم کی ضرورت ہو تو میں موجود ہوں، تم کوئی کام ابو عبیدہ کے مشورے کے بغیر مت کرنا، اب تم رخصت ہو جاؤ، خداوند تعالیٰ جل مجدہ تمہارے اور ان کے ارادوں میں برکت عطا فرمائے۔ عمر بن عاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اب دشمنوں پر میری سختی اور جہاد میں میری صبر سے خوب واقف ہے، اگر آپ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کر دے کہ وہ مجھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر امیر مقرر کر دے تو بہت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو کچھ میرا مرتبہ تھا اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہے، اور مجھے خداوند تعالیٰ سے امید بھی ہے کہ وہ میرے ہاتھ پر فتح دیں گے اور دشمنان دین کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو صحیح ہے، میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا، مگر میری یہ خواہش نہیں ہے کہ تم ابو عبیدہ پر حاکم ہو کر جاؤ۔ میرے نزدیک ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ تم سے بڑا ہوا ہے، نیز سبقت اسلام میں بھی انہوں نے تم سے پہل کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق فرماتے تھے، ابو عبیدہ اس امت کے امین ہے۔ عمر بن عاص کہنے لگے، اگر میں ان کا افسر بنایا جاؤں تو اس سے ان کی تحقیر یا تذلیل نہیں ہوتی، نہ ان کے مرتبے میں کوئی فرق آتا ہے۔ آپ نے کہا، افسوس ہے عمرو، تو دنیا کا شرف اور مرتبہ چاہتا ہے، خدا سے ڈر، تقوی اختیار کر اور آخرت کا شرف چاہ، خداوند تعالیٰ کی طرف۔ عمر بن عاص کہنے لگا، واقعی بات تو یہی ہے جو آپ نے فرمائی۔ عرض، عمر بن عاص نے فوج کو کوچ کا حکم دیا، فوج آپ کے زیر کمان تھی۔ مکہ معظمہ کے باشندوں کا دستہ آگے آگے تھا اور اس کے پیچھے بنو کلاب، ازاحی، حوازن اور ثقیف کے اعلیٰ ترتیب رسالے تھے۔ مہاجرین و انصار کا لشکر اس لیے ٹھہر گیا تھا کہ وہ ابو عبیدہ بن جراح کی سرکردگی میں جانے والے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کا ہر اول کا سردار سعید بن خالد کو مقرر کیا تھا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن عاص کے لشکر میں بھی موجود تھا۔ روانگی کے وقت جو نصیحتیں اور فرامین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائے تھے، میں نے بھی ان کو خوب سنا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ سے ظاہر و باطن میں ڈرتے رہنا، خلوت میں اللہ سے شرم کرنا، کیونکہ وہ تیرا مال ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تم یہ خود جانتے ہو کہ میں نے تمہیں تم سے بہتر اور بزرگ و باعزت لوگوں پر حاکم مقرر کیا ہے۔ آخرت کے لیے کام کرو، اپنے اعمال سے اپنے مولا یعنی باری تعالیٰ کو خوش رکھو، اپنے ساتھیوں پر باپ جیسی شفقت کرو، چلنے میں جلدی اور باغ دوڑ مت کرو، ساتھیوں کے خیر گراں رہو، ان میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ضعیف و نااتوا،
بھی ہے اور تم کو دور کا سفر درپیش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے ناصر ہے، اس کو تمام ادیان پر قوت دیں گے، اگرچہ مشرکین کو یہ ناگوار معلوم ہو۔ جس وقت تم اپنے اس لشکر کو لے چلو تو جس راستے سے یزید بن ابی سفیان، ربیعہ بن عامر اور شجیل بن حسن رضی اللہ عنہ گئے، اس راستے کو مت جاؤ بلکہ ایلا کے راستے سے جاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ فلسطین پہنچ جاؤ گے، وہاں پہنچ کر مخبر اور جاسوس مقرر کر کے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے تمام حالات معلوم کرتے رہنا۔ اگر وہ اپنے دشمنوں پر ظفر یاب اور فتح مند ہو تو تم فلسطین میں ہی دشمنوں سے لڑنا، اور اگر انہیں تمہاری امداد اور قومت کی ضرورت ہو تو ان کی قومت کے واسطے یک کے بعد دیگر سہیل بن عمر، اقرمہ بن ابی جہل، حارث بن حشام اور سعید بن خالد کے زیر کمان لشکر روانہ کرتے رہنا۔ اور جس کام پر میں تمہیں مقرر کرتا ہوں اس میں کسی طرح کی سستی اور تغافل نہ کرنا، کاہلی سے جس قدر ممکن ہو بچنا۔ دشمن کی زیادہ فوج دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ ہمیں ابوبکر بن قحافہ نے دشمن کے ایسے نرغے میں پانس دیا، اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں بھیج دیا کہ جس سے لڑنا ہماری قوت سے باہر ہے، کیونکہ عمرو تم بہت جگہ دیکھ چکے ہو، بسا اوقات ہم باوجود قلت تعداد کے مشرکین کے بے شمار فوجوں سے لڑ پڑے ہیں۔ واقعہ جنگ خیبر بھی تمہیں یاد ہوگا اور مسلمانوں کی فتح بھی آنکھوں کے سامنے پھرتی ہوگی۔ اے عمرو، مہاجرین و انصار اہل بدر تمہاری معیت میں ہے، ان کی تعظیم و تکریم کرنا، ان کے حقوق کو پہچاننا، ان پر اپنی حکومت کے گھمنڈ سے کسی طرح کی تعدی نہ کرنا، نہ اپنے دل میں کسی طرح کا تکبر کرنا کہ مجھے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چونکہ ان پر حاکم مقرر کر دیا ہے لہٰذا میں ان سے بہتر ہوں۔ نفس کے فریبوں سے بچنا، اپنے آپ کو مثل ان کے ایک سپاہی سمجھنا، جس وقت کوئی کام درپیش ہو ان سے مشورہ کیا کرنا۔ نماز سب سے بڑی چیز ہے، اس کا خاص انتظام رکھنا۔ جس وقت نماز کا وقت ہو فوراً اذان کہلانا، کوئی نماز بغیر اذان کے نہ پڑھنا۔ جس وقت تمام لشکر اذان کو سن چکے تب آ کر نماز پڑھنا۔ لشکر میں سے جو حضرات تمہارے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں گے تو بہت افضل ہوگا، اور جو شخص اپنی قیام گاہ پر خیمے میں ہی پڑھ لے گا اس کو بھی نماز کا پورا ثواب ہوگا۔ الچو کی بات خود سننا، دوسرے پر نہ ٹالنا، دشمن سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اپنے ساتھیوں کو قرآن شریف کی تلاوت کی تاکید کرتے رہنا، محافظ اور نگہبان باری باری سے مقرر کرنا، پھر تم ہمیشہ ان پر محافظ رہنا۔ رات کو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنا، جب کسی کو کوئی سزا دو تو زیادہ سختی نہ کرنا، اتنی مہلت اور ڈیل بھی نہ دینا کہ خود تجھ پر ہی دلیر اور شیر ہو جاوے۔ جب تک ممکن ہو کسی کے درے نہ لگانا، کیونکہ خوف ہے کہ وہ بھاگ کر دشمن سے جا ملے اور تمہارے مقابلے پر اس کو کمک پہنچا دے۔ کسی شخص کے راز کی پرواداری نہ کرنا اور محض ظاہری باتوں پر اکتفا کرنا، اپنے کام میں کوشش کرنا، دشمن سے مقابلے کے وقت خداوند تعالیٰ کی تصدیق کرنا، بات میں ہمیشہ وصیت کو مقدم رکھنا، ساتھیوں کو اس بات کی تاکید رکھنا کہ وہ کسی کام میں غلو اور زیادتی نہ کرے، اگر کرے تو انہیں اس کی سزا دینا۔ جس وقت اپنے ساتھیوں کی نصیحت کرو تو مختصر نصیحت کرنا، اپنی نفس کی اصلاح کرنا تاکہ تمہاری رعایا کی اصلاح رہے۔ رعیت کے بے نسبت بادشاہ اپنے فعل و عمل میں باری تعالیٰ سے زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں تمہارے اہل عرب ساتھیوں پر حاکم مقرر کیا ہے، لہٰذا ہر ایک قبیلہ اور ہر گروہ کی قدر و منزلت پہچاننا، مہربان باپ کی طرح ان سے سلوک کرنا، کوچ کے وقت تمام لشکر کی خبر رکھنا، کچھ لشکر ہر اول کے طور پر مقرر کر کے آگے رکھنا اور جن پر زیادہ اعتماد ہو ان کو اپنے پیچھے حفاظت کے لیے رکھنا۔ جس وقت دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کرنا، استقلال رکھنا، پیچھے نہ ہٹنا تاکہ تمہاری بزدلی اور ضعف و عاجزی نہ ظاہر ہو۔ قرآن شریف کے پڑھنے کی ساتھیوں کو تاکید رکھنا کہ بلا تزم پڑھے، زمانے جاہلیت وغیرہ کے ذکر و اذکار سے ساتھیوں کو روکنا، کیونکہ اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کے زیب و زینت سے اعراض کرنا، حتیٰ کہ تم ان لوگوں سے جو تم پہلے حالت گرسنگی میں انتقال کر چکے ہیں جا ملو، جن کی مداح و تعریف قرآن شریف میں موجود ہے۔ ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو شریک کرنا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ وہ ہمارے حکم کی ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں میں نیک کام ڈال دیے، اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کے، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ بس اب اللہ تعالیٰ کی برکت اور مدد کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ میں تمہیں خداوند تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کافروں سے لڑو، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے اس کے باری تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی سرکردے میں جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ 9000 لشکر فلسطین کی طرف چل دیا۔ اگلے روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لیے فوجی نشانات تیار کرائے۔
اور ان کو تمام افواج اسلامیہ کا سپہ سالار مقرر کر کے حکم دیا کہ اپنے لشکر کو لے کر جابیہ کی طرف روانہ ہو جائے، اور فرمایا امین الامت جو نصائح میں نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو کیے ہیں انہیں تم سن چکے ہو، میں اب تمہیں رخصت کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر رخصت ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس وقت انہیں رخصت کر کے واپس تشریف لائے تو آپ نے خالد بن ولید المحزومی کو بلا کر قبیلہ لحم و جزام پر حاکم مقرر فرمایا، اور ایک لشکر زحف جو 900 سواروں پر مشتمل تھا آپ کے ساتھ کیا، اور سیاہ رنگ کا ایک نشان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا آپ کو دے دیا۔ یہ 900 سوار وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر لڑائیوں میں اپنی جان بازی کا ثبوت دے کر خراج تحسین وصول کر چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو سلیمان، میں نے تمہیں اس تمام لشکر پر حاکم مقرر کیا ہے، تم ملک ایلا اور فارس کی طرف یہ لشکر لے جاؤ۔ مجھے خدا و تعالیٰ کی ذات پاک سے امید ہے کہ وہ ان ممالک کو تمہارے ہاتھ سے فتح کرائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز تمہاری نصرت و اعانت کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے انہیں رخصت فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عراق کی طرف رخ کیا۔ رویم بن عامر کہتے ہیں کہ واقص بن سیف مولا ربیعہ بن قیس الشبکری کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو لشکر ایلا اور فلسطین و سرگردگی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ فرمایا تھا، اور جس کا علم بردار سعید بن خالد بن سعید تھے، میں اس میں موجود تھا۔ حضرت سعید بن خالد کو میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں نشان تھا، آپ اس کو جنبش دیتے جاتے تھے اور یہ اشعار جزیہ پڑھتے جاتے تھے۔ ترجمہ اشعار: ہم ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ جو بہترین قوم سے ہے چلے ہیں، اہل شام کے باغیوں یعنی کافروں کی طرف جو صلیب کے بندے اور برے لوگ ہیں، میں بہت جلد ان کو زمین پر تہ براں سے گرا دوں گا۔ میں ان سے خوب اچھی طرح نیزہ بازی کروں گا اور میدان کارزار میں کسی چیز سے نہیں ڈروں گا۔ اس جنگ سے میرا مقصد سوائے اپنے رب کی جنتوں کے کچھ نہیں ہے، اور تاکہ قیامت کے روز میں بھی نیکوں کے صف میں کھڑا ہو جاؤں۔ رویم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے مارک بن جندب سے سنا ہے، وہ فتح شام کے سقات راویوں کے حوالے سے فرماتے تھے کہ انہیں اشعار مذکورہ بالا کو شرجیل بن حسنہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز پڑھا تھا جس روز خلیفہ رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یزید بن ابی سفیان اور ربیعہ بن عامر کے پیچھے پیچھے روانہ کیا تھا۔ واغدی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب شام اور عراق کی طرف لشکران اسلام کو روانہ کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے آپ کے دل میں بے حد قلق اور اضطراب تھا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رنج و عالم کے آثار آپ کے چہرے مبارک سے معلوم کر کے عرض کیا کہ جناب کو کس چیز کا رنج ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے مسلمانوں کی افواج کا غم ہے، مجھے خدا اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ ان کو دشمنوں پر فتح دیں گے، اور خدا نہ کرے کہ مجھے ان کی وجہ سے کوئی غم اٹھانا پڑے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ واللہ مجھے کبھی کسی لشکر کے خروج سے آج تک اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ اس لشکر کے جانے سے ہوئی جو ملک شام کی طرف گیا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فتح اور تسخیر کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ عز و جل کا قول اور وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا واللہ مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بالکل حق اور بجا ہے، اس میں کسی طرح شک و شبہ نہیں۔ ہم ضرور بالضرور روم اور فارس پر فتح یاب ہوں گے، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ فتح اسی جنگ میں ہوگی یا کسی دوسرے موقع پر حاصل ہوگی اور کس لشکر کے ہاتھ سے ہوگی۔ حضرت عثمان ذو النورین نے کہا یہ صحیح ہے، لیکن باری تعالیٰ جل مجدہ سے ہمیں اچھا ہی گمان اور نیک ہی توقع رکھنا چاہیے۔ والسلام۔